قائد مجلس اکبرالدین اویسی نے اتر پردیش کی عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ آنے والے اسمبلی انتخابات میں مجلسی امیدواروں کو کامیاب بنائیں۔ مجلسی ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں اکبرالدین اویسی نے اتر پردیش سے نقل مکانی کرتے ہوئے حیدرآباد پہنچنے والے اور یہاں مختلف کام کرنے والے مائیگرنٹ سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے کئی سالوں سے اتر پردیش کی عوام نے مختلف پارٹیوں کو ووٹ دیتے ہوئے اقتدار سونپا تھا، لیکن اس بار موقع ہے کہ اپنی خود کی جماعت مجلس کو موقع فراہم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی بھلائی اور ملت کی خدمت کا مجلس ریکارڈ رکھتی ہے اور ترقیاتی کاموں کی تکمیل مجلس کی اولین ترجیح رہی ہے۔ اس موقع پر معتمد عمومی اور رکن اسمبلی مجلس سید احمد پاشا قادری بھی موجود تھے۔ تو کیا آج حیدرآباد، تلنگانہ، آندھرا پردیش میں مجلس ہوتی؟ میں نے تاریخ کیوں آپ کو بتائی مجلس کی؟ میں نے مجلس کی تاریخ کیوں بتائی؟ کیونکہ آج سے 63 برس پہلے لوگ یہی کہتے تھے، کیا ضرورت مجلس کی؟ مجلس کیوں آنا چاہتی ہے؟ مجلس انتخاب کیوں لڑنا چاہتی ہے؟ مجلس کی وجہ سے وہ جیت جائیں گے، یہ جیت جائیں گے، مجلس کی وجہ سے ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، مجلس کی وجہ سے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ وہی سب باتیں 63 سال پہلے بھی بولے تھے لوگ جو آج بول رہے ہیں۔ اگر 63 برس پہلے رک جاتے تو یہ دارالسلام نہیں ہوتا، یہ عمارت نہیں ہوتی، یہ دواخانے نہیں ہوتے، یہ اکبرالدین اویسی نہیں ہوتا، یہ احمد پاشا قادری نہیں ہوتے، صلاح الدین اویسی نہ ہوتا، عبدالواحد اویسی نہ ہوتے، نہ آپ یہاں پہ جمع ہوتے۔ افسوس ہوتا ہے اس بات پر۔ سوالیں صرف ہمارے لیے، سوالیں ان کے لیے نہیں ہیں جنہوں نے 70 برس سے ہمارا استعمال کیا، ہمارے ساتھ ناانصافی کی۔ خدا را غور کرو، خدا را غور کرو۔ اگر مجلس جیتتی ہے تو میرا کیا فائدہ؟ غور کرو، میرا کوئی فائدہ نہیں، میں خوش ہوں یہاں پہ، میں آرام سے ہوں، عزت ہے، دولت ہے، شہرت ہے، دفتر ہے، ادارے ہے، محبت ہے، سب کچھ ہے۔ اگر میری تڑپ اتر پردیش کے لیے ہے تو میری ذات کے لیے نہیں ہے، یہ تڑپ ہے تو میری قوم کے لیے ہے، یہ تڑپ ہے تو اللہ کے لیے ہے، یہ تڑپ ہے تو میرے اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہے، میری ذات کے لیے نہیں، یہ میری ذات کے لیے نہیں۔ خدا را اس بات کو سمجھو، اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو اتحاد پیدا کرو۔ ابھی آپ نے کہا کہ یادوں کا اتنا پرسنٹیج، بہوجن سماج کا اتنا پرسنٹیج، اعلی ذات کا اتنا پرسنٹیج، ابھی منان صاحب نے کہا مسلمانوں کا اتنا پرسنٹیج۔ ہمارے پاس کمزوریوں میں اور ایک کمزوری یہ ہے کہ ہم متحد نہیں ہیں۔ اتحاد آ جائے تو یاد رکھو، دنیا کی ہر قوم، دنیا کا ہر بڑا لیڈر تمہارے در، تمہاری چوکٹ پہ اپنے سر کو جھکانے پہ مجبور ہو جائے، بشرط یہ کہ تمہاری صفوں میں اتحاد آ جائے۔ یاد رکھو، یاد رکھو، بند مٹھی لاکھ کی، کھلی تو خاک کی۔ ہمارا حال یہ ہے، ہم منظم نہیں، ہم متحد نہیں، ہم میں اتحاد نہیں، ہم آسانی سے بکھیر جاتے ہیں، آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں، آسانی سے منتشر ہو جاتے ہیں، معاف کریں، آسانی سے غیروں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں۔ افسوس تو اس بات کا، افسوس تو اس بات کا، بے شک ہم تعداد میں بہت ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے پاس اتحاد نہیں۔ کہ آئیے اس جماعت کی باغ و دوڑ کو آپ سنبھالیے اتر پردیش میں، آپ آگے بڑھ کر لے جائیے، آپ آگے رہیے، ہم آپ کے پیچھے چلنے تیار ہیں۔
मन्नान साहब ने कहा कि अकबर साहब आप वक्त दीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं और आपसे कह रहा हूं कि आप आगे बढ़िए, आपके पीछे मैं चलने तैयार हूं। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको आगे बढ़कर रास्ता बताना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश मेरी रियासत नहीं, वो आपकी है। आप आगे बढ़िए, मैं पीछे चलने तैयार हूं। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। मुझे क्या मालूम कौन कैसा है, मुझे क्या मालूम कौन अच्छा है कौन बुरा, मुझे क्या मालूम कि कौन काबिल कौन नहीं, मुझे क्या मालूम कि कौन पहले किसके साथ था, अब किसके साथ है, इसके दिल में क्या है। आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि वो आपका घर है। यहां की बात करो तो मैं बेहतर जानता हूं। आपको चाहिए, परचम आपके हाथ में है, क़यादत आपके हाथ में है। आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे चलने तैयार हैं। ये होना चाहिए। अगर ये जज्बा, ये सोच, ये फिक्र को हम आगे लेकर जाएंगे तो अल्लाह जरूर हमको कामयाबी और कामरानी से नवाजेगा।